حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ برگزیدہ پیغمبر ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزاتی طور پر بغیر والد کے پیدا فرمایا۔ جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہا کو بغیر والدین کے پیدا کیا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے پیدا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے۔ اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ظاہر کرنا مقصود تھا کہ جو والدین کے بغیر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہا کو پیدا کر سکتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے پیدا کر سکتا ہے، تو روز حشر وہ مردوں کو دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ: اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے، نہ وہ کسی سے جنا گیا اور نہ اسے کوئی جنا گیا، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ معزز دوستو، مورخین کا بیان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت مریم علیہ السلام 13 سال کی عمر میں حاملہ ہو گئی تھی، اور آپ علیہ السلام کی ولادت بیت اللحم میں بابل پر سکندر کے حملہ سے 25 سال بعد ہوئی تھی، اور پھر 30 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا تو آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلایا اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمان برداری کا حکم دیا، اور شیطان اور نفس کی پیروی سے منع فرمایا، اور آپ علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ تم سبت کی پابندی کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت گاہوں میں دنیاوی مشاغل سے باز رہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر یعنی کہ بیت المقدس اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہے۔ اس میں کسی قسم کی دنیاوی مشاغل کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام کے دور میں بیت المقدس میں یہودی دنیاوی کاروبار کیا کرتے تھے، اور وہاں پر جانوروں اور کبوتروں مویشیوں وغیرہ کا ہجوم ہوا کرتا تھا، اور وہ ان کا لین دین کیا کرتے تھے۔ ان سب چیزوں کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے غضبناک ہو کر جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر سے باہر نکال دیا، اور تاجروں کو ڈانٹ کر کہا کہ یہاں سے سب چلے جاؤ۔ اس واقعہ سے کاہن اور فریسی ناراض ہو گئے، اور یہودی آپ علیہ السلام کے مخالف ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو بہت سمجھایا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ، لیکن انہوں نے آپ کی ایک نہ مانی، بلکہ وہ آپ کے خلاف ہو گئے۔ معزز دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھائے جانے سے متعلق یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کا عقیدہ بیان کرنے سے قبل آپ کو اس واقعہ کو بیان کرنا ضروری ہے کہ جس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ معزز خواتین و حضرات، مفسرین اور مورخین نے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر یہود کی ایک قوم کے پاس سے ہوا۔ چنانچہ یہودیوں نے جب آپ علیہ السلام کو دیکھا تو کہنے لگے کہ دیکھو، جادوگرنی کا بیٹا جادوگر جا رہا ہے، یعنی اس طرح انہوں نے آپ علیہ السلام پر اور آپ علیہ السلام کی والدہ پر تہمت لگائی، اور بعض نے آپ علیہ السلام کو زانیہ کا بیٹا کہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے یہ الفاظ سن کر ان پر بد دعا اور لعنت فرمائی۔ چنانچہ اس بد دعا اور لعنت کا اثر یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خنزیر کی صورتوں میں مسخ فرما دیا۔ اس واقعہ کی اطلاع جب ان کے سردار بہوزہ کو ہوئی تو وہ گھبرا گیا، اور اس کو گمان ہوا کہ کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے لیے بھی بد دعا نہ فرما دیں۔ چنانچہ اس نے فوراً یہودیوں کو مشورہ کرنے کے لیے جمع کیا۔ چنانچہ تمام یہودیوں نے ایک زبان ہو کر آپ علیہ السلام کے قتل کا مشورہ دیا، اور اس تجویز کو عملی جامہ پہنانے کی غرض سے یہود آپ علیہ السلام کی گھات میں بیٹھ گئے، اور آپ علیہ السلام کو سولی دینے کے لیے سلیب بھی کاٹ دی۔ اس کے بعد زمین پر اندھیرا چھا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے بھیج دیے تاکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یہود کے درمیان حائل ہو جائیں۔ چنانچہ اس رات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین کو جمع کیا
اور ان کو وصیت فرمائی اور یہ بھی فرمایا کہ مرغ کی اذان سے پہلے تم میں سے ایک شخص میرے ساتھ غداری کرے گا اور چند درہم کے عوض مجھے بیچ ڈالے گا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کے تمام حواریین اٹھ کر چلے گئے، اور ان حواریوں میں سے ایک شخص اس طرف سے گزرا جس طرف یہودی آپ علیہ السلام کی گھات میں بیٹھے تھے، اور وہ ان سے کہنے لگا کہ اگر میں تم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ بتا دوں تو تم مجھے کیا انعام دو گے؟ چنانچہ یہودیوں نے فوراً 30 درہم دے دیے، جنہیں لے کر وہ راضی ہو گیا اور ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ بتا دیا۔ چنانچہ جب وہ حواری آپ علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی صورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں بدل دی اور آپ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ چنانچہ جب یہود آپ علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئے تو اس حواری کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر گرفتار کر لیا۔ اس حواری نے کافی وویلا کیا اور ہر طریقہ سے یہودیوں کو یقین دلایا کہ میں فلاں ہوں جس نے ابھی تم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ بتایا تھا، اور تم لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، اور اس لیے مجھے چھوڑ دو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تلاش کرو۔ مگر یہودیوں نے اس کی ایک بات نہ سنی اور اس کو لے جا کر تختہ دار پر چڑھا کر سلی دے دی۔ معزز دوستو، بعض حضرات نے کہا ہے کہ جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں بدل دیا تھا وہ یہود میں سے ہی ایک شخص تھا، اور اس کا نام تطیانوس تھا۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے پوچھا کہ تم میں سے کون میرے لیے اپنی جان نثار کرے گا؟ چنانچہ آپ کے حواریوں میں سے ایک شخص اٹھا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، میں جان نثاری کے لیے تیار ہوں۔ تو بعد میں بحکم خدا یہی شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں بدل گیا، اور یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ انہی کو گرفتار کر کے سولی پر چڑھا دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ جب آپ علیہ السلام آسمان پر پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے پر لگا دیے اور آپ کو نورانی لباس پہنایا، اور کھانے پینے کی خواہش کو آپ علیہ السلام سے منقطع فرما دیا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام ملائکہ مقربین کے ساتھ عرش کے ارد گرد اڑتے پھرتے ہیں۔ بخاری شریف کی ایک حدیث میں آیا ہے کہ شب معراج میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دوسرے آسمان پر ہوئی تھی، اور آپ علیہ السلام کے ساتھ حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی تھے، اور آپ علیہ السلام کو ماہ رمضان کی شب قدر کو بیت المقدس سے 33 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالی نے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ آپ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 6 سال بعد آپ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ معزز دوستو، اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی امتی بن کر نازل ہوں گے تو آپ علیہ السلام خنزیر کو کیوں قتل کریں گے اور صلیب کو کیوں توڑیں گے؟ معزز دوستو، بخاری مسلم شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ ان قریب تم میں ابن مریم علیہ السلام عادل حکمران بن کر نازل ہوں گے۔ وہ صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے اور خنزیر کو ساقط کریں گے۔ آپ علیہ السلام کے زمانہ میں مال کی اس قدر فرمانی ہوگی کہ کوئی اس کو قبول نہیں کرے گا، یعنی کہ کوئی بھی شخص صدقہ کو قبول نہیں کرے گا، کیونکہ ہر ایک کے پاس وافر مقدار میں مال ہوگا۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے زمانہ میں جملہ ادیان نیست و نبود ہو جائیں گے اور صرف دین اسلام باقی رہے گا، اور جب دجال ہلاک ہوگا آپ علیہ السلام 40 سال تک زندہ رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وفات دے گا اور مسلمان آپ علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ معزز دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو اس وجہ سے قتل کریں گے کیونکہ یہ نجس العین ہے اور حرام ہے، اور اس کو قتل کر کے یہ بیان کریں گے کہ اس کا کھانا حرام ہے، اور صلیب کو توڑ کر یہ بتائیں گے کہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ اور یہودیوں کا یہ عقیدہ کہ آپ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا گیا تھا یہ باطل ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے
کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام روئے زمین پر اس حال میں اتریں گے کہ انہیں دیکھنے سے معلوم ہوگا کہ ان کے سر مبارک سے پانی ٹپک رہا ہے، حالانکہ ان کے سر مبارک میں کسی قسم کی کوئی نمی یا تری نہ ہوگی۔ وہ صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے۔ ان کی آمد سے مال کی کثرت ہو جائے گی، زمین میں امن و انصاف کا بول بالا ہوگا۔ عدل و انصاف کی یہ کیفیت ہوگی کہ شیر اونٹ کے ساتھ اور چیتا گائے کے ساتھ یعنی اکٹھے پانی پئیں گے۔ بکری اور بھیڑیا اکٹھے پانی پینے میں کوئی خوف محسوس نہیں کریں گے، یہاں تک کہ بچے سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے، ایک دوسرے کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اس حالت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک زندہ رہیں گے، پھر ان کا انتقال ہو جائے گا اور مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تجہیز و تکفین اور نماز جنازہ و تدفین کا اہتمام کریں گے۔ معزز دوستو، اب آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھائے جانے کے متعلق یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کا عقیدہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکائے جانے کے بارے میں یہود، عیسائی اور مسلمان کے درمیان اختلاف ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ پیلاطوس کے حکم کے تحت حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر لٹکائے دیے گئے۔ موسوی شریعت کی روح سے وہ لعنتی ثابت ہوئے، نعوذ باللہ، کیونکہ موسوی شریعت میں لکھا ہے کہ جو صلیب پر چڑھایا جائے وہ لعنتی موت مرتا ہے، جبکہ یہودی دنیا کی ملعون ترین اور بدترین قوم ہے اور یہ خود لعنتی ہیں، جبکہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لعنتی بتاتے ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا گیا اور صلیب پر ہی انہوں نے جان دی۔ دفن کے تیسرے دن بعد زندہ ہوئے اور آسمان پر چڑھ گئے، اور اب وہ اپنے باپ کے دائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی صلیبی موت ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ واقعہ صلیب کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دیے جانے سے قبل آسمان پر اٹھا لیا تھا اور ان کے جلد باز دشمن کو ہم شکل بنا کر مصلوب کروا دیا، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں یوں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنَّ شَبَّهَ لَهُمْ، اور نہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کیے گئے اور نہ ہی صلیب پر چڑھائے گئے۔ یہ معاملہ ان یہود و نصارہ کے لیے مشتبہ ہے، اور عیسائیوں کے ہاں 3 خداؤں کا بھی نظریہ پایا جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک روح القدس خدا اور بیٹا، اور بعض حضرت مریم علیہ السلام کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عقیدہ کی تردید کرتے ہوئے قرآن پاک میں یوں ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثٌ ثَلَاثَةٌ، تحقیق ان لوگوں نے کفر کیا کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی کہ خدا 3 ہیں۔ معزز دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کس کا عقیدہ سچا اور پکا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر نہیں چڑھایا گیا تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح معنوں میں فہم عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہود و نصارہ کی پیروی سے محفوظ رکھ کر اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی پیروی نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔